بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرت صدر محترم علماء کرام تشریف فرما مہمانان اعظام میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، ہم اور آپ کافی دیر سے مدرسہ معہد القاسم بیکانیر کے طلباء و طالبات کا پروگرام سن رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ختم قرآن کی ایک مجلس میں شرکت کا موقع ملا تھا، اور آج مفتی صاحب کی محنت سے، ان کے رفقاء کارکنان کی محنت سے، حسن انتظام کے ساتھ اتنا بڑا مجمع، اس لیے کہ شہر کے اعتبار سے یہ بہت بڑا مجمع ہے، آج یہاں جمع ہے۔ آپ کا ہمارا جمع ہونا اس ادارے میں کام کرنے والے علماء کارکنان کی حوصلہ افزائی اور آئندہ اس کے جو عزائم ہیں، ان عزائم اور ارادوں کو کیسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے، ہم دعاؤں سے نوازنے کے لیے اور اس سلسلے میں ایک منصوبہ بند پلان تیار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ حضرات
ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، 1.5 گھنٹے سے آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ میری آپ حضرات سے ایک ہی درخواست ہے، ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، 1 گھنٹہ اور مزید تحمل، اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم سنیں گے اور ماحول کو پرسکون بنائے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کے دلوں میں مفید اور نفع بخش باتیں ڈالے گا اور اس کی وجہ سے ہم سب کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، یہ ایک مدرسے کا پروگرام ہے، قرآن کی نسبت پر پروگرام ہے۔ مدارس کے کردار کو، مدارس کی خدمات کو صفہ چبوترے سے لے کر کے اس نمونے پر، اس معیار پر اب تک جو تعلیمی، تربیتی، اصلاحی، تبلیغی کام ہو رہا ہے، ان خدمات کو بیان کرنے کی آپ حضرات کے سامنے قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب حضرات واقف ہیں، میں نے اپنے موضوع کے انتخاب کے لیے قرآن کریم کی 2 آیات اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی کے ضمن میں، اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک نہج اور ایک راستہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق ایک مسلمان کو، ایک انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر مسلمان اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے اچھے وعدے ہیں اور آخرت میں، اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے وعدے کر رکھے ہیں۔ ایک انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، کسی دھرم میں دنیا کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تعلق سے کیا احکام، کیا مسائل ہیں، ہمیں دنیا کی اور کسی کتاب میں اس کا حکم نہیں ملے گا، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ماں کو، باپ کو اس حالت میں خاص طور سے کن صفات کے ساتھ متصف رہنا چاہیے اور کیا اعمال کرنے چاہیے،
احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں جس طرح کے کام کرے گی، اچھے کام کرے گی، بچے کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ برے کام کرے گی، غلط کام کرے گی، بچے کی طبیعت پر اس کا بھی اثر پڑے گا۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز کہ اسلام ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور قبر کے گڑھے میں اتارنے تک اسلام ساتھ میں چلتا ہے، اسلامی احکامات ساتھ میں چلتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر اس کے باپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور یہ باپ یہ دار فانی چھوڑ کر کے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہ آئے، اس باپ کے کاروبار کو، اس باپ کی زمین کو، اس باپ کے جائیداد کو، اس باپ کے بینک بیلنس کو دوسری اولاد اور دوسرے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کب تقسیم کیا جائے گا؟ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے؟ بچہ ہے تو شریعت نے اس کا حصہ الگ متعین کیا ہے، بچی ہے تو شریعت نے اس کا حصہ الگ انداز سے متعین کیا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے باہر آئے گا، تبھی اس مرحوم باپ کی میراث، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا، اس سے پہلے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں، ہمیں اللہ کا احسان اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہے، ایسے احکام دیے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، اسلام یہ کہتا ہے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کے قلب و دماغ کے اندر وحدانیت کا عقیدہ بٹھانا ہے، اس کے قلب و دماغ کے اندر اللہ کی بڑائی کو بٹھانا ہے، اس کے قلب و دماغ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ لگوانا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے باہر آیا، اس کو گندگی سے صاف کرو، پانی سے اس کو دھو، غسل دو، غسل دینے کے بعد اگر باپ اچھی طرح اذان کہنا چاہتا ہے، باپ اگر اچھی طرح اقامہ اور تکبیر کہنا جانتا ہے، دائیں کان کے اندر اس کے اذان دو اور بائیں کان کے اندر اس کے تکبیر اور اقامہ کہو۔ بچہ تو سمجھتا نہیں لیکن اثر سب قبول کرتا ہے۔ کیا نہیں؟ سمجھتا نہیں لیکن اثر قبول کرتا ہے۔ بچپن میں جیسی تربیت ہوتی ہے، موت تک اس کا اثر موجود رہتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور سے عرض کرنا چاہوں گا، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ اور پہلی اسکول ہے۔ کیا ہے؟ پہلا مدرسہ اور پہلی اسکول ہے۔ ماں کی گود میں بچے کی جیسی تربیت ہوگی، جیسی پرورش ہوگی، بچہ جن اخلاق سے، جن عادات سے، جن صفات سے متصف ہوگا، آگے چل کر کے بچے کے اندر وہی صفات اور وہی عادتیں بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ اس لیے باپ کے مقابلے میں ابتدائی سالوں میں ماں کے اوپر بچے کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ماں باحیا ہے، ماں پاک دامن ہے، ماں اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، ماں اپنے اعضاء کی حفاظت کرتی ہے، ماں کے دل و دماغ میں پاک اور نیک خیالات آتے ہیں، بچوں کے دل و دماغ کے اندر بھی اسی طرح کی عادتیں اور اسی طرح کے خیالات پیدا ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بہت سی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، پرانے زمانے میں غربت بہت ہوتی تھی،
لوگ غریب ہوتے تھے تو ڈاکوؤں کی ٹولیاں گھومتی رہتی تھی، تاجروں کو کہیں بھی پکڑ کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا، لوٹ دیا جاتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا، دوسرے لوگوں سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کسی نے کہا کچھ نہیں، جھوٹ بولا، کسی نے کچھ کہا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بغل کے جیب میں 40 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ میری بغل کی جیب میں 40 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے اوپر ایسا اثر ہوا، کہنے لگا یہ سارے تاجر لوگ، یہ سارے دکاندار لوگ، یہ سارے مسافر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تم نے یہ سچ سچ کیوں بتا دیا؟ کہنے لگے میری ماں نے بچپن میں مجھے سکھایا تھا بیٹا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کے پیچھے آدمی کو 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 10 جھوٹ کے پیچھے آدمی کو 100 بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ اس سے بھی عجیب، ڈاکو نے ان کے سچے کلام کو، سچی بات کو سن کر کے اپنی ڈکیتی سے توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ان مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس میں حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ان مدارس تک بچوں اور بچیوں کے آنے سے پہلے ماں کی گود، باپ کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے۔ وہاں بچوں کی جیسی تربیت ہوگی، جیسی عادات ان کو سکھلائی جائے گی، وہ بچے بڑے ہو کر کے اسی طرح کے کام انجام دیں گے۔ اس لیے آج جو 4 سال سے 3.5 سال سے نرسری کے نام پر اور اس سے بھی پہلے کچھ اور نام لگا دیے گئے ہیں، کچھ اور کلاسیں شروع کر دی گئی ہے، ان کلاسوں کو شروع کر کے مائیں اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر کے فری ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم وہاں ان بچوں کی اسلامی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں والدین کو، آپ نے بچپن میں اگر اپنے بچے کے دل میں اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بیٹھا دیا، قرآن کی تعلیم سکھلا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، نبوت کا عقیدہ دلوں کے اندر بٹھا دیا، یہ بچہ کسی اسکول میں جائے، کسی کالج میں جائے، کسی یونیورسٹی میں جائے، دنیا کے کسی ملک میں اور کسی گندے ماحول میں چلا جائے، اگر اس کی اسلامی تربیت ہے، وہ تربیت اس کو اعمال کے اوپر کھڑا کرے گی، وہ تربیت اس کو گندے کاموں سے روکے گی، وہ تربیت اس کو برے کاموں سے اور غلط کاموں سے روکنے والی بنے۔ اس لیے ان مدارس میں، ان اسکولوں میں بچوں کو بھیجنے سے پہلے آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، شہروں کے اندر عام طور سے بچوں کو بہت جلدی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن گھر کا ماحول بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ماں اگر نماز پڑھتی ہے، باپ اگر نماز پڑھتا ہے، بہنیں اگر نماز پڑھتی ہے، آٹومیٹک چھوٹی اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑے۔ جو ماں باپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بچے کبھی آ کر کے ماں کی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی سجدے میں آ کر کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بچے قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ہے، ماں نے ابھی تک بتایا نہیں کہ بیٹا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں قیام یہ ہے، نماز میں رکوع یہ ہے، نماز میں سجدہ یہ ہے، ماں نے بتایا نہیں، لیکن ماں کی دیکھا دیکھی وہ بچہ اور وہ بچی بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر میری ماں بہنیں مجھے معاف فرمائیں،
اگر ماں بے پردہ ہے، ماں اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرتی ہے، گھر میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، گھر میں گندی چیزیں دیکھی جاتی ہے، ٹی وی پر، موبائل پر ننگی تصویریں، گندی تصویریں دیکھی جاتی ہے، یہ بچے جو نہ سمجھ ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر بھی اسی چیز کا اثر پڑے گا، اور بڑے ہو کر کے ان کو یہی چیزیں اچھی لگے گی۔ کیا لگے گی؟ یہی چیزیں اچھی لگے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، مدارس کی تعلیم، لازمی تعلیم، دینیات کی لازمی تعلیم، جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، جن معاملات کی ضرورت پیش آتی ہے ان معاملات کی حد تک ہمارے ہر بچے اور ہر بچی کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا، زندگی بھر وہ اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوا، اعمال کرتا رہا، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا عمل بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم، اسکولی تعلیم کے ساتھ مدرسوں کی تعلیم کا بہترین طریقے سے انتظام کریں۔ آج الحمدللہ ہمارے علاقوں میں اس طرح کے مدارس موجود ہیں جن مدارس میں تعلیم بھی بہترین ہے، تربیت بھی بہترین ہے، رہنے کا انتظام بھی اچھا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی اچھا ہے۔ ورنہ عام طور سے طعنہ یہ دیا جاتا تھا، مدارس میں وہ بچے پڑھتے ہیں جو غریبوں کے ہیں، جو یتیموں کے ہیں۔ میرے بزرگوں، دین یتیموں اور غریبوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین یتیموں اور غریبوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین ہر مسلمان کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے ایمان والو اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوا رہے ہیں، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم، میں مشرکین کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یہود کی طرف بھی نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، عیسائیوں کی طرف بھی میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسان کے لیے ہے، اور سارے انسان اگر نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیں گے تو سارے کے سارے جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ سارے انسانوں کے اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اللہ کی جنت کی نعمتیں تنگ ہو جائے، یہ ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اسلام سارے انسانوں کی طرف آیا، تعلیم تربیت سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اچھی عادات سے متصف ہونا چاہیے تھا، ہم نے غلط عادات اختیار کر لی، غلط طور طریقے اختیار کر لیے، عام حالات میں بھی ہم نے غلط طور طریقے، اور اپنی تقریبات کے اندر شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، نشے کے طور پر، دوسری فضولیات کے طور پر ہم اتنا مال برباد کر دیتے ہیں جس پر ایک نیکی ملنے والی نہیں، مال برباد، اللہ کے یہاں اس کے اوپر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اگر یہی مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کسی نیک کام میں، کسی نیک جگہ کے اوپر خرچ کرتے تو ہم لوگ جنت کے حقدار بن سکتے تھے۔ اس لیے
پہلی درخواست بہت ادب کے ساتھ میں نوجوانوں سے کہوں گا، حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان کے اوپر جمنا مشکل ہوگا، لیکن جو مشکل حالات سے نکل گیا وہی اصل جنت کا حقدار بنے گا۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، صحیح تربیت کا انتظام کرنا ہے، اسلامی اسکولوں کا انتظام کرنا ہے۔ میں یہاں بیچ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، شہری زندگی اور دیہاتی زندگی کے حوالے سے علماء عام طور سے دیہاتوں کے رہنے والے ہیں۔ اس زمانے میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ دیہاتوں کے رہنے والے علماء نے قربانیاں دے دے کر کے آپ کا ایک ایک پیسہ، 2 روپے، 10 روپے وصول کر کے بہترین مدارس کا انتظام کر دیا۔ شہروں میں بہترین اسکولوں کا انتظام ہے، دیہاتوں میں بہترین اسکولوں کا انتظام نہیں۔ اب مسئلہ یوں ہوگا، دیہاتوں میں اسلامی اسکولوں کی جتنی شدید ضرورت ہے، شہروں میں اتنے ہی مدارس کی سخت ضرورت ہے، اور جو اسکولیں ہیں ان اسکولوں کو مسلم اسکول نہیں، میری بات کو سننا، ان اسکولوں کو مسلم اسکول نہیں بلکہ ان اسکولوں کو ہمیں اسلامی اسکول بنانے کی ضرورت ہے۔ کیسے کیسے اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں، کیسے کیسے احکام جاری ہو رہے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر اسی ماحول میں رہا، کل کو آپ کے بچے کو ہر روز صبح شرک میں مبتلا کیا جائے گا، کفر میں مبتلا کیا جائے گا، سوریہ نمسکار کے نام پر، وندے ماترم کے نام پر، اور دوسرے بہانے بنا کر کے پیچھے منصوبہ کچھ اور ہے، آگے نوعیت کچھ اور پیش کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے ان مسلمانوں کو شرک کے اندر مبتلا کر دو، ان کو بے حیا بنا دو، ان کو بدکاری کے اندر مبتلا کر دو، ان کا ایمان اپنے آپ دلوں سے رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ان حالات میں بہت سخت ضرورت ہے۔ میں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے آپ کے سامنے تفسیر کر سکتا تھا، حدیث پڑھ کر کے میں اور کوئی چیزیں بیان کر سکتا تھا، لیکن یہ اس زمانے کی موجودہ حالات کی ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے۔ شہروں میں الحمدللہ بہت سے لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ میں ان مالدار لوگوں سے کہتا نہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، آپ ان علماء کی سرپرستی میں شہروں میں جگہ جگہ اسلامی اسکول قائم کیجئے، اسلامی اسکولوں کے اندر مدرسے کا نظام بھی ساتھ میں قائم کیجئے، مدرسہ قائم کیجئے، مدرسے کے ساتھ بہترین اسکول، اسلامی اسکول قائم کیجئے۔ اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن لے لیے، آج ہم سنبھل گئے، اگلے 10 سال 20 سال کے بعد آنے والی ہماری نسلیں ایمان کے اوپر محفوظ رہے گی۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے یہ فکریں نہیں کی، ہم اپنے کاروبار میں رہے، ہم اپنے نشے میں رہے، ہم اپنی آرام کی زندگی کے اندر مبتلا رہے، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حالات اس سے بھی سخت آئیں گے، پریشانیاں اس سے بھی سخت آئے گی، پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی فکر فرمائیں۔ ماں بہنوں کو شریعت نے جن اوصاف کے ساتھ، جن عادات کے ساتھ متصف ہونے کا حکم دیا ہے، ہم اپنی بچیوں، اپنی ماں بہنوں کو انہی اوصاف کے ساتھ متصف رکھنے کی کوشش کریں۔ باحجاب رکھیں، پردوں کا اہتمام رکھیں، گھروں میں حلال روزی کا انتظام کریں، حرام روزی سے بچنے کی مکمل اجتناب اور مکمل طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حرام کاری ہو، حرام خوری ہو، حرام کاری ہو، حرام خوری ہو، دونوں طرح کی چیزیں ایک مسلمان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ بظاہر وہ مسلمان لگتا ہے
اللہ کی لسٹ میں، اس کی فہرست میں وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم کچھ سوچیں، ہم کچھ فیصلے لیں، ہم بیٹھ کر کے غور و فکر کریں، مساجد میں بیٹھ کر کے غور و فکر کریں، گھروں میں بیٹھ کر کے غور و فکر کریں کہ ہمارے اوپر جو یہ حالات بنے ہیں، ان حالات کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ کیا یہی سبب ہے کہ ہم راجنیتی میں نہیں ہیں؟ کیا یہی سبب ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے؟ کیا یہی سبب ہے کہ ہمارا کاروبار دوسرے ملکوں کے اندر نہیں چلتا ہے؟ میرے بزرگوں، یہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اصل اسباب کو اور اصل چیزوں کو تلاش کرنے کی اور ان کو کھوجنے کی ابھی تک کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے ان اسباب پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے یہ برے حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں، تری میں جو فساد برپا ہے، یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا اور تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے اندر بھی غور و فکر کریں۔ اور ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مدرسے کے تعلق سے یہ پروگرام ہے، ختم قرآن کے تعلق سے یہ پروگرام ہے۔ اس موقع پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہمیں ایک سبق لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ ایک سبق لینا ہے۔ جن باسعادت اور نیک بخت بچوں نے اس سال حفظ مکمل کیا ہے، ان کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہمارے بچے بھی اسی طرح قرآن کے حافظ بنے اور آگے چل کر کے وہ ڈاکٹر بنے، آگے چل کر کے انجینئر بنے، آگے چل کر کے اسلامی مسائل کے ماہر اور مفتی بنے، آگے چل کر کے دین کو سمجھنے والے بنے، کتنا بڑا فائدہ۔ اللہ کا شکر ہے، شہری نظام میں جہاں بچے بھی مشغول، ماں باپ بھی مشغول، آپ کے شہر کے 5 بچوں نے اس ادارے میں الحمدللہ اس سال 5 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، کیا لے کر کے آتے تھے؟ وحی لے کر کے آتے تھے، قرآن کریم لے کر کے آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھتے تھے تاکہ میرے دل و دماغ سے قرآن کی آیتیں نکل نہ جائیں۔ اللہ نے تسلی کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرما دی۔ اے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتارا ہم نے ہے، اتارا ہم نے ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو جمع بھی کریں گے اور اس قرآن کریم کے پڑھنے والے قیامت تک پیدا کرتے ہیں۔ اور صرف جمع کرنا اور پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے فرمایا اس قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح بھی کروائیں گے۔ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی تفسیر کریں، ہم اس کی تشریح کروائیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا تھا، ان بچوں نے جیسے قرآن کریم مکمل کیا ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کروائیں گے۔ بولو انشاءاللہ میں دم نہیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، ڈاکٹر بننے سے محروم نہیں رہے گا۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا،
ताजिर बनने से महरूम नहीं रहेगा। आपका बच्चा कुरान का हाफिज बनेगा, इंजीनियर बनने से महफूज नहीं रहेगा। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। कर्नाटक में एक निज़ाम चलता है और उन्होंने एक टारगेट बनाया कि हम हुफ्फाज को आला डिग्रियां दिलवाएंगे। तो हमने पूछा, उलमा को नहीं, दूसरे बच्चों को नहीं, हुफ्फाज को क्यों टारगेट बनाया है? ओ भाई, तकसीम करने वाले 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट। उन्होंने बताया जो बच्चे कुरान करीम याद कर लेते हैं उनके लिए IPS, कलेक्टर बनना और उस तरह की जो चीजें वहां जो निसाब है, उस निसाब को याद करना और उसको समझना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हजारों हुफ्फाज इस मुल्क के अंदर उस लाइन की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगले 15 साल के बाद इस मुल्क के अंदर कितने ही हाफिज कलेक्टर होंगे इंशाअल्लाह। कोई बईद बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें। अगर कुरान से नहीं जोड़ा, सही तालीम, सही तरबियत का आपने इंतजाम नहीं किया, तो मजमे में, यहाँ प्रोग्राम में बहुत से डॉक्टर हजरात भी मौजूद होंगे, पुलिस महकमे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद होंगे, सरकारी दीगर महकमाजात से ताल्लुक रखने वाले मौजूद होंगे। हमारा तजुर्बा ये है और हमारे जिन बड़ों ने तजुर्बा किया है वो भी कहते हैं निरी तालीम, सिर्फ डॉक्टरेट की तालीम, अगर इस्लामी तरबियत नहीं है, वो डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा डाकू बनेगा। क्या बनेगा? डकैती करेगा। 5 रुपए की दवा 75 रुपए में आपके हाथ में आती है, मुझे मालूम है। 30 रुपए की दवा 350 रुपए में आपके हाथ में आती है। हम देख करके आए हैं। पुलिस में जाएगा, इस्लामी तरबियत नहीं है, नाहक लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, नाहक लोगों की जेब काटने वाला बनेगा। इसलिए मैं आप हजरात से फिर गुजारिश करता हूं कि आप इस्लामी तालीम और इस्लामी तरबियत की तरफ आए। आप अगर उस चीज की तरफ पहले नहीं जा सके, हम ये आहद करें कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो, हमारे घर में बच्ची पैदा हो, आपका प्लान और मंसूबा उसके ताल्लुक से बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले उसको कुरान से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए? कुरान से। जिंदगी में अगर किसी जगह भटक गया, खुदा की कसम, कुरान की दौलत और कुरान की नेमत उसके सीने में हुई, एक दिन वो दौलत और वो नेमत उसको खींच करके वापस सही रास्ते के ऊपर लेकर के आ जाएगी। और मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूं, अल्लाह ने आपके कुलूब को, आपके दिलों को बहुत नरम बनाया है। क्या बनाया है? बहुत नरम बनाया है। नेकी की बातें सुन करके हमारी माँ बहनें नेकी की तरफ भी बहुत जल्दी आ जाती है, और बुरे माहौल में चली जाएं तो शैतान बुराई की तरफ भी उनको बहुत जल्दी धकेल देता है। इसलिए तरबियत सही होगी तो मालूम होगा बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है। ये सारी चीजें हमारी माँ बहनों को मालूम होगी, खुद भी अमल करेगी और अपनी औलाद की भी सही तालीम और सही तरबियत का इंतजाम करेगी। वक्त काफी हो, इसलिए मैं मुफ्ती सद्दाम साहब और इदारे के तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शहर के बच्चे बहुत मुश्किल होता है, माहौल बनेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी माहौल ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। इन्होंने मेहनत करके
5 بچوں کو حافظ بنایا، اللہ ان کو مبارک فرمائے، ان کے والدین کو مبارک فرمائے، اساتذہ کو مبارک فرمائے۔ آپ روزانہ ایک حدیث سنتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے نے وہ حدیث سنائی تھی، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جو قرآن کریم پڑھتا ہے پھر اس کے احکام کو کھولتا ہے، ظاہر کرتا ہے، پھر فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے، اور صرف اس کے لیے نہیں، اس کے ایسے رشتہ دار جن کے ایسے 10 رشتہ دار جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی تھی، جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو اختیار دیں گے، وہ ایسے 10 جہنمی رشتہ داروں کو پکڑ کر کے جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں آخر میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ ادارہ اور اس طرح کے دوسرے صحیح ادارے جو دین کا کام کر رہے ہیں، صحیح ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کو ان کا مکمل تعاون کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور صرف مال کے ذریعے نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کے لیے 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے فکس کریں کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا صحیح انتظام کریں گے۔ آج کل اس طرح کا نصاب بھی آ چکا ہے، سلیبس بھی آ چکا ہے کہ اسکول کی مکمل تعلیم بھی ہو، اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی دینی تعلیم جو ضروری ہے، بچہ 5-7 سال کے اندر وہ دینی تعلیم بھی آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، پھر آپ سے میں وعدہ لیتا ہوں کہ آپ سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اداروں کا تعاون کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدارس اور مکاتب کے اندر ضرور بھیجیں۔ آخری بات جو میرے ذہن میں آ گئی، دنیا میں ہمارے ملک میں اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بڑی تعداد میں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ ارتداد آپ سمجھتے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی مشرک بن رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، مکتب کی تعلیم سے آراستہ نہیں تھے۔ ضروری ہے جہاں 30-35 گھر ہوں، شہروں میں 40 گھر ہوں، ان گھروں کے بیچ میں ایک مکتب کا ضرور انتظام کیا جائے۔ یہ علماء الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت کرنے سے کترائیں گے نہیں، کتنی خدمت کرتے ہیں اور کن حالات میں آپ کے بچوں کی اور آپ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ایک مزدور جس تنخواہ میں نہیں آتا ہے، ہم اسی تنخواہ میں ان علماء کو آج ہکار رہے ہیں، اچھی بات نہیں۔ ہم ان کی قدر کریں گے، ہماری اولاد میں اللہ اس طرح کے افراد پیدا فرمائیں گے۔ حدیث کا مفہوم اگر اولاد میں نہیں تو انشاءاللہ آپ کے پوتوں میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو دین کا بہت بڑا کام انجام دینے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔